مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے محدث تھے میرے استاد، ہم لوگوں نے 2-3 سال ان سے پڑھا، شیخ حماد ابن محمد الانصاری، تقریباً 1 لاکھ حدیثوں کے سند کے ساتھ حافظ تھے، فنا فی الحدیث۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب اور سارے اکابر نظام الدین مدینے میں مقیم تھے، اور روزانہ خصوصی ملاقاتوں کے لیے کچھ نام طے ہوتے تھے۔ وہ ساری ذمہ داری میرے اوپر کہ مدینے کے علماء سے ہمارے اکابر کی ملاقاتیں کرائی جائیں۔ تو ایک دن خصوصی ملاقات میں میں لے کر گیا حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ حماد کے پاس۔ شیخ حماد بہت بڑے محدث تھے، بڑے عالم تھے، مگر ہماری اس محنت کے بارے میں ان کو بہت اشکالات تھے۔ ایک تو وہی سمجھتے تھے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں، دوسرے یہ سمجھتے تھے کہ ہم بدعات اور شرک کے خلاف اس طرح نہیں بولتے جس طرح بولنا چاہیے، نہیں عن المنکر نہیں کرتے، صاف صاف روک ٹوک نہیں کرتے، لیکن مجھ سے ذاتی طور پر بہت زیادہ محبت کرتے، بہت محبت کرتے۔ یہاں تک ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابن خلیل، میرا نام کیونکہ خلیل الرحمن تھا تو عرب تب مجھے خلیلی کے نام سے جانتے، عربی کا ان کا جملہ تھا احب فیک کل شیء الا التبلیغ، تمہاری ہر چیز مجھے بہت پسند ہے سوائے تبلیغ کے، اللہ تم کو اس سے چھٹکارا دے۔ میں بھی سوچے ہوئے تھا کہ انشاءاللہ آپ کا بھی وقت لگوانا ہے، یہ تو چیز ہی عجیب ہے، جس کو لگ جائے وہ سب کو جلا کے چھوڑتی، عجیب چنگاری ہے۔ خیر وہ وقت آیا، مولانا عمر صاحب کو لے کر ہم لوگ گئے، رات کے کھانے کی انہوں نے دعوت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ شیخ عمر صاحب سے بولنا چاہتا ہوں، ان سے کہہ دینا وقت لے کر آئیں اور کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، اور مدینے کے علماء کو، عدالت کے قاضیوں اور ججوں کو انہوں نے مدعو کر لیا، اور وہاں کھانے وانے سے فارغ ہونے کے بعد مجلس جمی، قہوہ اور کھجور کا دور چلا، اور اس کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ شیخ عمر ایک بات آج مجھے آپ سے کہنی، اور انہوں نے پھر یہ کہا بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہ آپ بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، مگر آپ نہیں عن المنکر نہیں کرتے، آپ برائیوں سے صاف صاف روکتے نہیں، یہاں تک کہ شرک و بدعت کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس پر بھی نہیں روکتے۔ اب مولانا عمر صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، بہترین موقع ملا کہ سارے علماء کے سامنے دعوت کی حکمت کو کھولے۔ اب مولانا نے کیا درد مندانہ گفتگو، بڑے عاجزی اور تواضع کے ساتھ، بڑے انکسار کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ آج مدینے کے علماء جمع ہیں، اور مدینے کے علماء جس بات پر فتویٰ دے دیتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے علماء کی طرف اس کے بعد دیکھتے بھی نہیں تھے۔ امام مالک کی پوری فقہ تو دراصل قائم ہے فقہائے مدینہ پر، اور آج فقہائے مدینہ جمع ہیں، یہ ہندوستان کے اعجمی طالب علم حاضر ہیں، یہ اپنا سبق سناتا ہے، اس کے بعد آپ جو فرما دیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں وہی کروں گا جو آپ فرمائیں۔ سچے دل سے انہوں نے بڑی طلب کے ساتھ یہ بات فرمائی، اور پھر کہا کہ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اپنا ذاتی، اس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے اور منکرات سے روکنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتے۔ تو وہ شیخ حماد بولے حدث ولا حرج، یعنی اطمینان سے گفتگو کی، جتنی تفصیلی گفتگو کر سکیں کریں، ہم سب ہمت انگوش ہیں۔ پھر مولانا نے اپنا ایک واقعہ سنایا،